الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آپ حضرات نے سنا گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو بنی اسرائیل پر تھیں۔ اللہ رب العزت نے جو انعامات، جو نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلے اجمالی طور پر بیان ہوا تھا، پھر اس کی تفصیل کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے۔ سب سے پہلا انعام کہ فرعونیوں سے نجات دلائی کہ وہ ان کو عذاب پہنچاتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس سے نجات دی۔ پھر فرعون کو غرق کیا اور دریا سے ان کو بچایا، دریا کے اندر راستے بنائے اللہ رب العزت نے ان کے لیے۔ انہی انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کے اندر راستے بنا دیے، یہ دریا کو عبور کر گئے اور فرعونی ہلاک ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وادی تی میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیے میں وادی سینائی کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پر 1927 بلکہ 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر مصر نے جنگ لڑ کر کچھ حصہ اس کا حاصل کیا، لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے، وہ آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تی میں پہنچے تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمانے لگے، قوم والے، اے موسیٰ، کوئی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتیں، پھر اللہ رب العزت نے بڑھا کر 40 راتیں کر دیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، لیکن اس دوران قوم کے اندر پیچھے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک آدمی تھا جس کو سامری کہتے تھے، جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ یہ سامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سامری بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی وہ اپنے پاس اس نے جمع کی ہوئی تھی۔ جب بچھڑا بن گیا تو اس کے اندر اس نے وہ مٹی ڈالی، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو اس نے قوم کو کہا کہ یہ خدا ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے،
موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے غصے ہوئے، ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور کہا کہ تم نے لوگوں کو کیوں نہ سمجھایا۔ انہوں نے ابن مکتوم حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ۔ میں نے قوم کو اتنا سمجھایا، قادو یقتلوننی، کہ قریب تھا میری قوم مجھے قتل کر دیتی۔ تو اس کا ذکر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، 40 لیلہ، 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 راتوں کا اضافہ ہوا۔ فتم میقات 40 لیلہ، سورۃ اعراف آیت نمبر 142۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس 40 راتیں پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ روزانہ ایک تختی ملتی تھی اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئیں۔ روزانہ ایک تختی ملتی تھی، جب 40 راتیں پوری ہوئیں تو 10 تختیاں مکمل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد تم نے کیا کیا، ثم اتخذوا العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعد، ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھیں اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی صرف آواز آنے لگی تو تم لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہو کہ کوئی چیز اگر آپ کو اس طرح شعبدہ بازی وغیرہ کی مل جائے اور کرشمے دیکھ کر تم سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، کچھ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے تم پر اتنے انعامات کیے، ان کی طرف تم نے نہیں دیکھا، صرف بچڑے کی اندر سے جو آواز آئی آپ نے اس کو دیکھا اور ساری قوم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دجال کے بارے میں، چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے کہ اگر تم رب ہے تو بارش برسا، کیونکہ اس وقت کا ساری بارش نہیں ہو رہی ہوئی، وہ جادو کے ذریعے مصنوعی بادل تیار کرے گا، بارش برسائے گا، تو لوگ کہیں گے واقعی یہ سچا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ دجال زمین پر پیر مارے گا، زمین سے سونا اور چاندی اگلنے لگ جائیں گے، نکل آئیں گے، سونے اور چاندی کے وہ انبار لگا دے گا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دنیا داروں کو اور کیا چاہیے، ان کو مال دولت سونا چاندی چاہیے، وہ ان کو مل جائے گا، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال کیسا ہوگا، اعور کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، جو کانا ہے وہ رب نہیں ہے، جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا۔
اس کے بعد من بعد ذالک یہ کاروائی جو انہوں نے کی، اس کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جس وقت ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ والفرقان، اور معجزے دیے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا، جب اس کو ڈالتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا، اور جب اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ لاٹھی بن جاتی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی جو کاروائی تھی اس کو باطل کیا۔ لعلکم تہتدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا ہم نے اس وجہ سے کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔